دیور کالی گھوڑی کی سواری کرنے کا شوقین تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی۔ روز کہتا، بھابھی آپ کی گھوڑی پر کب سواری کروں گا؟ میں بچہ سمجھ کر چپ کر جاتی اور شرم کے مارے اسے کچھ نہ کہتی۔ مگر ایک رات ایمرجنسی بن گئی۔ دیور کو بولا تو کہنے لگا، بھابھی پہلے کالی گھوڑی۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے دیور کے منہ سے ایسی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بمشکل 16 سال کا لڑکا تھا، مجھ سے ایسی فرمائش کرے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا دیور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے مجھ سے جواب چاہیے تھا اور مجھے تو اس کی بات ہی پریشان کر گئی تھی۔ میں کیوں جواب دے دیتی؟ میں نے اسے نظر انداز کر کے بات بدل دی اور شکر کیا کہ گھر میں کسی اور نے اس کی بات نہیں سنی، ورنہ اس کی تو خیر نہ ہوتی۔ لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا اور کچھ دن بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائش کرنے لگا، بھابھی مجھے ہمیشہ سے کالی گھوڑی کی سواری کا شوقین ہے۔ بھابھی مجھے ہمیشہ سے کالی گھوڑی کی سواری کا شوق ہے۔ آپ مجھے اپنی گھوڑی پر بیٹھنے کا موقع تو دیں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ اس کی بات پر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ شوق تھا، وہ بھی ہمیشہ سے، مجھے خوش کر دے گا؟ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگی تھیں۔ میں نے اسے پھر بھی اسی لحاظ سے بات کی کہ کیا مطلب، تم کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ میں نے کچھ گھبرا کر سوال کیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، وہ کیسے شوق پالنے لگا تھا؟ میں جانتی تھی کہ گھر والوں میں سے کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ کوئی بھی اس کے شوق سے واقف نہیں تھا، کیونکہ سب ابھی تک اسے بچہ سمجھتے تھے اور لاڈ پیار سے رکھتے تھے۔ اسے پڑھائی کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، اور وہ تھا کہ نہ جانے کس قسم کے آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا جو یہ فرمائش کر گیا تھا۔ بس 2 سال ہوئے ہیں کہ مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنا یہ شوق سب سے چھپ کر خوب پورا کیا۔ مگر جیسی آپ کی گھوڑی ہے وہ کبھی نہیں ملی۔ آپ مجھے ایک بار اجازت تو دے دیں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ وہ رازداری سے بولتے ہوئے شرارت سے آنکھ مار کر بولا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جانتے ہو، اگر کبھی گھر میں کسی کو بھی تمہارے شوق کے بارے میں پتہ چلا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تمہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ میں نے اسے بڑے پن سے سمجھانا چاہا۔ میرے شوہر بہت سخت مزاج آدمی تھے۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ ان کا چھوٹا بھائی پڑھائی چھوڑ کر ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ میری فکر پر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا۔ کہنے لگا، اب آپ مجھے زبردستی اکسا رہی ہیں۔ میرا بھی وعدہ ہے آپ سے، آپ کی کالی گھوڑی پر میں ضرور بیٹھوں گا اور وہ کر کے دکھاؤں گا۔ آپ بھی حیران رہ جائیں گی۔ آپ مجھے بچہ نہ سمجھیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس ایک بار کی بات ہے۔ لیکن آپ نے تو میری بات کا مان تک نہیں رکھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تو اس کی ضد پر میں مزید پریشانی میں مبتلا ہونے لگی۔ یہ شوق پھر ایک بار ختم نہیں ہوگا۔ ایک بار تم نے یہ شوق پورا کیا تو پھر تم روز ہی خواہش کرو گے اور تمہارا شوق بھی بڑھتا جائے گا۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلا کہ میں نے بھی تمہارا پورا ساتھ دیا ہے تو وہ میرا بھی گلا دبا دے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہی رہ گئی۔ نہیں بھابھی، میں آپ کو بار بار تنگ نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بھائی کو پتہ نہیں چلے گا۔ رات کے وقت ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی نہیں ہوتا، ہم وہاں چلے جائیں گے، بس کچھ منٹ کی بات ہے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا، مگر میں اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کسی کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں، میں نے اس سے جان چھڑواتے ہوئے کہا اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ مجھے لگا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، جلد ہی یہ بات بھول جائے گا، مگر اس نے صرف 2-3 دن انتظار کیا اور پھر سے میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں اب مشکل میں پڑ گئی تھی۔ میرے لیے اسے ٹالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز مجھے شام کے وقت اپنی ماں کے شدید بیمار ہو جانے کی اطلاع ملی۔ میری بہن نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں بہن کی بات سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر اس روز گھر پر نہیں تھے اور مجھے اپنی ماں سے ملے بغیر چین نہیں آنا تھا۔ ایسے ایمرجنسی کے موقع پر مجھے اپنے دیور کا خیال آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کال کر کے اجازت لی تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر اپنی ماں سے ملاؤں۔ میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے چلے، وہ بہت بیمار ہیں۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی
اور کچھ سوچ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر آپ اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر بعد میں غصہ کرتے اور میرا بھی نہ جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے فارم ہاؤس چلا گیا۔ اسے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جسے میں بچہ سمجھتی رہی اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میری جب شادی ہوئی تو میرا وہ دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا۔ سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا۔ اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر، ان کے بڑے بھائی، میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھا رہے تھے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹ کھٹ سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا۔ لیکن جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ اس کے سب شوق اور کام بڑوں والے تھے۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی عمر سے ہی وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شوخیاں بکارتا۔ وہ پیارا بھی تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نخرے میں رہتا۔ کیونکہ ہمارا دیسی سا ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بند سنور کر رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے قصے سناتا کہ دیکھ لیں آپ کے دیور کو ابھی سے لڑکیاں لائن کراتی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس سسر تھے نہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا بس کے حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی بھی ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرے شوہر گھر پر ہوتے تو میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کا بھی سانس رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام سے جاتا تو دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی اسکول کی، کبھی خاندان کی، تو کبھی اپنے شوق کی۔ اس کے پاس باتوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ میں بھی اس کی سنتی رہتی کہ بچہ ہے، وہ بھی بن ماں کا۔ ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر میں بری طرح جھٹک گئی تھی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا، بھابھی آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھے امید سے دیکھتا رہتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا کہ سب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سخت مزاج شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ سے مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا تھا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا، میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے تو وہ تو ضد پر اتر آیا۔ دن رات میرے گرد چکر لگاتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا۔ میں اسے ٹال ٹال کر اور بہانے بنا بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت تقریری اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھنے والے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی۔ مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر دیور کو چوٹ آ گئی تو میری شامت پکی ہے، مگر وہ مجھ سے ضد کر کر کے نہیں تھک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس کا بتاؤں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لیں، لیکن پھر میں جھجک سی گئی۔ اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بھلا کہتا۔ میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے سامنے جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے میرے دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا، مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا۔ اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا، اور میں اتنی گونگ تھی کہ اسے جواب بھی نہ دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا
کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں۔ آپ بھائی کو مت بتانا، تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا۔ آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جب تک میرے میکے میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا تھا، اس لیے تھک گیا ہے، جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا، جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا کہ ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے استبل میں موجود اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی، اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میرے دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ استبل کے قریب پہنچ کر پرجوش تھا، میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر اسے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی نکیل ڈالنے لگا۔ میری گھوڑی کی اٹھان بہت اچھی تھی، میری نظر میں اس جیسا نوعمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جا کے میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا، میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ آج بھی میں نے یہ سوچ کر اجازت دی کہ اول تو وہ سواری کر نہیں پائے گا، اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، کیونکہ میری گھوڑی بہت اتلی اور نخیلی تھی، وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے دیتی تھی۔ مگر میرے دیور نے نہایت مہارت سے اس پر سوار ہو کر اسے سنبھال لیا تھا، اور کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کیے اس میدان میں گول گول چکر کاٹتا، گھوڑی کو بھگا کر دھول اڑا رہا تھا۔ میں حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا ماہر گھڑ سوار تھا۔ یہ ان کا خاندانی شوق تھا اور سب بھائی گھڑ سواری میں ماہر تھے۔ یقیناً یہ شوق اس کے خون میں تھا، لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی۔ رات کے وقت میں ان کے چھوٹے بھائی کو یہاں لا کر گھڑ سواری کروا رہی تھی، اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ جانی تھی۔ کتنی دیر گھڑ سواری کے بعد میرا دیور واپس لوٹا تو پسینے سے تر تھا۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ہوا۔ وہ گھوڑی سے اتر کر اس استبل میں باندھا پانی پلانے لگا۔ میں ہونک سے دیکھتی چلی گئی۔ میری ماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اگلے ہی روز ہم گھر واپس چلے گئے، مگر اب بھی میرا دیور اکثر مجھے بتا کر رات کو فارم ہاؤس چلا جاتا ہے اور چھپ کر کالی گھوڑی کی سواری کا شوق پورا کرتا ہے۔ میری گھوڑی اب اسے پہچاننے لگی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے شوق کا راز رکھ لیا۔ جب وہ جوان ہوتا تو ویسے بھی اسے اجازت مل ہی جاتی۔ کبھی کبھی ہم بچہ سمجھ کر بچوں کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سراہتے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے شوق کو سراہیں تو شاید وہ اور بھی کامیاب ہو جائیں۔